الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، تو جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو خالدین فیہا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی ان کا ساتھ دینے والا اور نہ کوئی ان کی مدد کے لیے آنے والا، کوئی پناہ گاہ، کوئی ساتھی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا حالت ہوگی ان کی؟ تقلب وجوہہم فی النار، ان کو چہرے کے بل بوتے پر اسی طرح جہنم کی آگ پر الٹا پلٹا کر دیا جائے گا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ جس طرح آپ کباب کو پکاتے وقت کس طرح آگ میں گھماتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کا ایک حصہ جل جائے اور دوسرا حصہ نہ پک جائے، اسی طرح ان لوگوں کو جو جہنم کے اپنے آپ کو مستحق بنا چکے ہیں ان کی حالت جہنم کے اندر یہی ہوگی۔ اب یہ حالت ان کے لیے ہوگی، نہ کوئی راہ فرار، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی ساتھ دینے والا، نہ کوئی آواز سننے والا، کوئی بھی نہیں۔ اس حالت میں یقولون، کہا کریں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس، ہائے ہماری تباہی، اے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر جاتے، اپنی دنیا کی 4 دن والی زندگی میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ اللہ قالوا ربنا، عرض کریں گے، فریاد کریں گے، لیکن ان کی فریاد سنی نہیں جائے گی۔ سنی نہیں جائے گی کا معنی بھی یہ نہیں کہ کسی کے کان تک، قوت سماعت تک نہ پہنچے۔ اللہ رب العزت وہاں بھی ان کے ایک ایک حالت، کیفیت، چیخ و پکار کو سماعت فرما رہے ہوتے ہیں، لیکن رد عمل نہیں آئے گا، کوئی شفقت و مہربانی کی باری اور نوبت نہیں آئے گی۔ ربنا، اے ہمارا پروردگار، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، یا اللہ ہم نے اپنے سرداروں، اپنے نوابوں، اپنے بڑوں، اپنے قائدین، اپنے جو اوپر والے تھے، ہم نے ان کی اطاعت کی، ان کی باتیں مان کر یا اللہ تیری نافرمان ہو گئے، تو کیا ہوا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ان لوگوں نے ہمیں تمہارے رستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اب یہ حالت ہے یا اللہ تو پھر ان کو جہنم میں دگنا عذاب دے، جو عذاب ہمیں مل رہی ہے اس سے دگنا ان کو عذاب دے دو۔ ضعفین من العذاب، ان کو دگنا عذاب دے دو۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے ہمارا پروردگار ان پر ایک بہت بڑی لعنت جاری و ساری فرما۔ اب سفارش کریں گے اپنے ان بڑوں کے لیے مزید لعنتوں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں سے دوری کا، کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ اب یہاں سے خلاصی وہ ایک وہم و گمان ہوگا جس کی نوبت کبھی نہیں آئے گی۔
پہلی بات اور آخری بات پھر کیوں نہ یہ ہو کہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی عبادت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی صورت۔ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو دنیاوی اور اخروی سعادتیں نصیب ہونے کی سبب بن جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور یاد رکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اللہ کے فرمودات کی کیفیت اور ان کی نوعیت کو عملی صورت پر امت کے سامنے وہ تبلیغ اور ارشاد فرمائی ہے۔ تو خیر اسی میں ہے کہ انسان دنیا کے ان لمحات کو آخرت کی دائمی قرنوں کی آبادی کا سرمایہ بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔